السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی جو ویڈیو ہے فزکس 101 جی ڈی بی نمبر 1 جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیں دی اسٹوڈنٹس آف کورس فزکس 101، اور یہ جی ڈی بی آپ نے سبمٹ کرانا ہے 24 جنوری سے لے کر 25 جنوری تک، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کے پاس تقریباً 1 ویک ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس کوشچن نیچے پڑھ لیں، دی ٹاپک آف ڈسکشن از ایز گیون، ٹھیک ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ آگے میرے پاس سولو ہوا ہوا ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ نیچے اس کے جو ہے ہمارے پاس رولس لکھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ نوٹ دیٹ نو اینی جی ٹی بی ول بی ایکسیپٹیڈ، ای میل کے تھرو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب اس کی ڈیٹ اوپن ہوگی تو آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھ لیں، کیئرفلی ریویو یور جی ٹی پی بیفور سبمیشن ایز اٹ کین ناٹ بی ریپلیسڈ ونس اٹ از سبمٹڈ، ٹھیک ہے؟ جب ایک بار سبمٹ ہو گیا تو پھر آپ اس کو پھر دوبارہ سبمٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے آرام سے ایک ہی دفعہ اچھا سا بنا کے آپ نے سبمٹ کرنا ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی آپ بنا لیں، پھر جیسے ہی وہ اوپن ہوگا جی ٹی پی تو پھر آپ اس کو سبمٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے دیر از اے لمٹ آف 100 ورڈس، 100 ورڈس جو ہے وہ آپ نے لکھنے، اس سے زیادہ آپ نے آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ٹائمز نیو رومن جو ہے یہ آپ کے پاس اس میں آپ نے لکھنا ہے ٹائمز نیو رومن، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے ٹائمز نیو رومن، اس میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سائز کتنا ہونا چاہیے؟ 12 سائز ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہمارے پاس یور آنسر شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دی ٹاپک کے ریلیونٹ ہو، ٹھیک ہے؟ کلیئر کنسائز اور ڈو ناٹ کاپی نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بک سے نہیں لینا چاہیے، ویب سائٹ سے نہیں ہو، کوئی ریڈنگ میٹیریل کہیں سے نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ جو میں بھی آپ کو یہ دکھاؤں گا آپ نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنا خود سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہاں سے آئیڈیا لے لیں ایک، اور آئیڈیا کے علاوہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، ورنہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 0 مارکس جو ہے وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے یہ مارکڈ ایز 0، ٹھیک ہے؟ 0 مارکس آ جائیں گے اگر آپ نے کاپی پیسٹ کیا تو، ٹھیک ہے؟ اور کہیں سے آپ نے کسی بک سے اٹھا لیا، کہیں سے بھی اٹھا لیا، تو وہ آپ کے لیے 0 نمبر آپ کے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اپنی جو ہے وہ جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ وہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر کچھ نہ کچھ نمبر آپ کو مل جائیں گے، اس طرح اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے تو آپ کو 0 مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے لکھے ہوئے جی ٹی پی چلیں، تو اب ہم اپنے جو ہے سلوشن پہ چلتے ہیں، اور سوال کیا تھا اور سلوشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی ڈی بی نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے؟ کوشچن ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وی آر آبزرونگ ویسٹڈ ہیٹ ان ایوری ڈے لائف، فار ایگزامپل ان پاکستان ہیوی جنریٹڈ آر installed during their supply of electricity, an excessive amount of wasted heat is produced in its surrounding. Similarly, when we drive a vehicle, heat is available in the surrounding of engine of that vehicle. We can also see many more such examples of wastage of heat. This heat is affecting the environment of Pakistan badly. Is it possible to convert this wasted heat into some useful work, energy, electricity, or not? If yes, how? If no, why? ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس کوشچن تھا، میں نے ساتھ اردو اس لیے نہیں کی کیونکہ میں نے لکھی ہوئی تھی، تو ہم اب یہ اردو پڑھ لیتے ہیں کہ اس اردو کا جو ہے یہ جو ابھی سوال ہے جی ڈی پی آیا، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں ضائع ہونے والی گرمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان میں ہیوی جنریٹر نصب ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے گھر میں جنریٹر ہیں، ان کی بجلی کی سپلائی کے دوران اس کے گرد و نواح میں ضرورت سے زیادہ مقدار میں ضائع ہونے والی حرارت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہیٹ جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے کافی ساری، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو انجن کے ارد گرد حرارت موجود ہوتی ہے، اس گاڑی کے ہم گرمی کے ضیاع کی ایسی اور بہت سی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ گرمی پاکستان کے ماحول کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اس ضائع ہونے والی حرارت کو کسی مفید کام توانائی بجلی میں تبدیل کیا جا کرنا قابل فہم ہے یا نہیں، کہ قابل یعنی کنورٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے؟ آپ نے کیسے کا جواب دینا ہے، ہاؤ کا جواب دینا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کنورٹ ہوگی۔ اگر نہیں کنورٹ ہو سکتی تو آپ نے کیوں کا جواب دینا ہے کہ کیوں، وائی کا آپ نے جواب دینا ہے کہ کیوں جو ہے، اور کیسے اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ نیچے چلتے ہیں سلوشن کی طرف۔
سب سے پہلے جو ہے میں نے لکھا ہے یہاں پہ یس ویسٹڈ ہیٹ از کنورٹیڈ ٹو سم یوزفل ورک انرجی الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے کہ ویسٹڈ ہیٹ جو ہے وہ کنورٹ سم یوزفل ورک انرجی یا الیکٹریسٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کنورٹ ہو سکتی ہے. آگے اس کی آپ نے ریزن دینی ہے اور پوائنٹ کی شکل میں دینی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم نے جی ڈی پی کے نیچے پڑھا تھا کہ وہاں پہ ہم نے لکھا ہے پوائنٹس کی شکل میں آپ نے اپنی جی ڈی پی کو سبمٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے اور زیادہ آپ نے لکھنا بھی نہیں ہے, 100 لفظ سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا. تو فرسٹ ہمارے پاس ہے ریزن کیا ہے. ویسٹ ہیٹ ٹو پاور WHP is the process of capturing heat discarded by an existing thermal process and using that heat to generate power. ٹھیک ہے اس کی جو ہے اردو ہے وہ آپ پڑھ لیں. ویسٹ ہیٹ ٹو پاور ویسٹ ہیٹ ٹو پاور ایک موجودہ تھرمل عمل کے ذریعے خارج ہونے والی حرارت کو حاصل کرنے اور اس حرارت کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا عمل ہے. ٹھیک ہے WHP یعنی جو ویسٹ ہیٹ ہے ٹو پاور اس سے کیا بنتی ہے پاور. ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے. انرجی انٹینسیو پروسیسز such as those occurring at refineries, steel mills, glass furnaces, and cement kilns all release hot exhaust gases and waste streams that can be harnessed with well-established technologies to generate electricity. جنریٹ یعنی الیکٹریسٹی بجلی بن سکتی ہے. دیکھیں اس کی ہم اردو پڑھ لیتے ہیں. میں نے اس لیے اردو لکھی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ اردو جب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے اردو گیس کی توانائی سے بھرپور عمل جیسے کہ ریفائنریوں, سٹیل ملوں, شیشے کی بھٹیوں اور سیمنٹ کے بھٹوں پر ہوتے ہیں. یہ سبھی گرم اخراج گیسوں اور فضلہ کی ندیوں کو چھوڑتے ہیں جنہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے اچھی طرح سے قائم ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے یعنی وہاں سے جو آتی ہے ویسٹ انرجی اس سے ہم الیکٹریسٹی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ اس کی ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے دی ریکوری آف ویسٹ ہیٹ فار پاور از اے لارجلی untapped type of combined heat and power CHP which is the use of a single fuel source to generate both thermal energy heating or cooling and electricity. یعنی بجلی کے لیے فضلہ حرارت کی وصولی مشترکہ حرارت اور طاقت CHP کی ایک بڑی حد تک غیر استعمال شدہ قسم ہے جو تھرمل توانائی یعنی حرارت یا کولنگ اور بجلی دونوں پیدا کرنے کے لیے ایک ایندھن کے ذریعے کا استعمال ہے. ٹھیک ہے جو ایندھن ہوتا ہے اس سے یعنی الیکٹریسٹی کی یعنی ایک اور یہ ریزن ہے آپ کے سامنے یہ میں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے اور آپ نے خود سوچنا ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے وہ آپ نے خود لکھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنورٹ نہیں ہوتی تو آپ نے اپنی ریزن خود دینی ہے اور اپنا جواب آپ نے خود لکھنا ہے. ٹھیک ہے تو آپ اپنا جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس دی ایفیشینسی آف جنریٹنگ پاور فرام ویسٹ ہیٹ ریکوری از ہیویلی ڈپینڈنٹ آن دی ٹمپریچر آف دی ویسٹ ہیٹ سورس. فضلہ حرارت کی وصولی سے بجلی پیدا کرنے کی کارکردگی فضلہ حرارت کے ذریعے کے درج حرارت پر بہت زیادہ منحصر ہے. ٹھیک ہے جو درجہ حرارت ہے وہ کس پر منحصر ہے, جو ہمارے پاس ویسٹ کا جو تھا وہ جو ویسٹ تھی نا ویسٹ کا ہیٹ تھی اس کے مطابق جیسا اس کے ویسٹ کا جو ہے ٹمپریچر ہوگا اسی ٹمپریچر سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی بنے گی. یعنی اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس لاسٹ جو ہے پوائنٹ ہے. A number of factors in addition to waste heat temperature must be considered to determine the economic feasibility of power generation from waste heat sources. فضلہ حرارت کے درجہ حرارت کے علاوہ متعدد عوامل پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ فضلہ حرارت کے ذریعے سے بجلی کی پیداوار کی اقتصادی امکانات کا تعین کیا جا سکے. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس میں نے تقریباً 4 سے 5 پوائنٹس لکھیں. آپ نے جو ہے اپنے والے سے اپنے مطابق اس کو کاپی نہیں کرنا. اگر یہ کاپی کریں گے تو پھر آپ کے نمبر 0 لگیں گے کیونکہ کاپی پیسٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے
تو آپ نے لازمی جو ہے وہ خود سے لکھنا ہے. تھوڑا سا آپ گوگل سے دیکھ لیں, کہیں آگے پیچھے سے کاپی کر لیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کاپی نہ کریں, لکھیں خود سے, وہاں سے تھوڑا آئیڈیا لے کے پھر آپ خود لکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے لکھا تھا, یہ آپ کے لیے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے پاس جو ہے کوئزز کی ویڈیوز پہ آئیں گی, ٹھیک ہے. جی ڈی بیز آئیں گی, اسائنمنٹس آئیں گی, اور جو ہے کورسز بھی آئیں گے فزکس کے, ہر چیز کی. تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.